یہ سورہ بقرہ کی دو آیات ہیں، آیت نمبر 214 اور آیت نمبر 215۔ ان دونوں آیات کا اپنی ماقبل آیات کے ساتھ گہرا ربط اور تعلق ہے، اور جیسا کہ گزشتہ آیات میں ہم نے بعض اہم مسائل کو اور اہم چیزوں کو پڑھا جن کو اللہ تعالی نے ان آیات مقدسہ میں بیان کیا۔ حج کے مناسک اور حج کے مسائل کا جب اختتام ہوا تھا آیت نمبر 200 پر، تو اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالی نے انسانوں کے دو گروہوں کا ذکر کیا تھا۔ ایک کا ذکر آیت نمبر 200 میں تھا اور دوسرے کا آیت نمبر 201 میں تھا۔ ایک وہ کہ جس کا ہدف اور مقصد زندگی صرف دنیا اور دنیا کی زندگی ہوتا ہے، آخرت سے وہ غافل ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایمان والوں اور مسلمانوں کا جب ذکر ہوا تو کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس طریقے پہ وہاں سے بات چلی، اور پھر یہی چیز اگلی آیات میں بیان ہوئی کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا آیت نمبر 204 میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کچھ ایسے لوگ بھی تمہیں ملیں گے جن کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگیں گی ظاہری طور پہ، قسمیں کھا کھا کے اور یہ کہہ کے کہ صرف ہم ہی صحیح ہیں اور دلائل صرف ہمارے ہی پاس ہیں، عام لوگوں کو اور سادہ لوح مزاج کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی شیطانی کوشش کریں گے، اور ان کی باتیں ایسی ہوں گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک سے کہا گیا کہ یعجبک، آپ بھی ان میں سے بعض کی باتیں اگر سن لیں تو آپ کو بھی وہ باتیں اچھی معلوم ہوں، لیکن یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ چرب زبان ہیں۔ تو ان لوگوں کا ذکر تھا۔ اس کے مقابلے میں فرمایا کہ کچھ وہ ہیں جنہوں نے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اپنی زندگی جتنی بھی ہے ساری اس مقصد کے لیے گزارنے کا تہیہ کیا ہوا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، کہ اللہ تعالی کی رضا ہر بات پر مقدم ہوگی۔ اور یہ سلسلہ پھر چلا آگے۔ جب ہم گئے تو ہم سے یہ کہا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، آیت نمبر 208 میں، کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ صرف ایک چیز کو لے لیا جائے اور اسی پہ انسان اپنی ساری توانائی خرچ کرے اور اس کے مقابلے میں جو زیادہ اہم چیزیں ہیں ان کو ترک کر دے، نہیں، بلکہ اعطی کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، عبادات، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ تمام کی تمام اپنی اپنی جگہوں پہ ہر ایک عبادت کو اور ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ پھر مزید جب بات آگے چلی تو کہا کہ بنی اسرائیل چونکہ مشہور اور پہلی امتوں میں سب سے زیادہ افضلیت والی قوم گزری ہے، اس لیے اس کا ذکر بھی یہاں ہوا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کتاب ہدایت سے نوازا، اللہ نے آیات، نشانیاں، دلائل سب کچھ بھیجا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا اور اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی۔ پھر مزید جب بات آگے چلی تو پھر آیت نمبر 212 میں وہی ذکر کہ وہ لوگ کہ جو ایمان قبول کر چکے، اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، ان کا وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں جنہوں نے کفر کو اختیار کر لیا۔ یہاں پھر اس ایک آیت میں دو گروہوں کا ذکر ہوا، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور پھر آیت نمبر 213 میں اس اصل حقیقت کو بیان کیا جس کو وحدت امت کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالی نے جس فطرت پہ تمام لوگوں کو پیدا کیا وہ یہ تھی کہ کان الناس امۃ واحدہ، ایک امت تھی، اور پھر اللہ تعالی نے ان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، خوشخبریاں سنانے والے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔
تو اب یہ کہا کہ جب ایمان قبول کر لیا تو ایمان قبول کرنے کے بعد جس طرح گزشتہ آیات میں ہم سے کہا گیا آیت نمبر 212 میں کہ والذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان کے بعد جس چیز کی ضرورت ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی اللہ کا وہ خوف جو کسی بھی انسان کی پوری زندگی پہ، اس کے ہر عمل پہ محیط ہوتا ہے۔ یہ انسان اپنی پوری زندگی میں جو کام بھی کرتا ہے اس کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سے میری کوئی بات، کوئی حرکت ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ شاہد ہے۔ اس لیے یہ جو عمل بھی کرتا ہے اس کے عمل میں، یعنی مسلمان کے عمل میں اور غیر مسلم کے عمل میں فرق ہوتا ہے۔ مسلمان کا طرز زندگی، غیر مسلم کا طرز زندگی، اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھیے ایمان صرف اسی کا نام نہیں ہے، اور نہ اس قسم کے ایمان سے تمہیں جنت مل جائے گی کہ تم صرف زبان سے یہ کہہ دو کہ آمنا باللہ اور اس کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی عمل نہ کرو۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ مطلوب ہے، نہ اس سے کچھ بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ام حسبتم، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما، اور ابھی تک نہیں آئی، یأتکم، تم تک، مثل الذین، ان لوگوں کی طرح، خلو، جو گزرے، من قبلکم، تم سے پہلے جو قومیں گزری، تم سے پہلے جو امتیں گزری، ان سب کو اللہ تعالی نے آزمایا ہے۔ آزمائش کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ سامنے آتا ہے کہ جو اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے اللہ تعالی کی رضا اس کو ملتی۔ تو وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، وہ کون تھے اور ان کو کس طریقے سے آزمایا گیا؟ فرمایا کہ مَسَّتْهُمْ، پہنچی ان تک، البأساء، سختی، والضراء، اور تکلیف، وزلزلوا، اور ان کو ہلا دیا گیا، حتی، یہاں تک کہ یقول الرسول، رسول کہنے لگا، والذین آمنوا معہ، اور وہ جو اس رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے، متی، کب، نصر اللہ، اللہ کی مدد آئے گی، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار سن لو اس بات کو کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہاں پر اس آیت میں جو اس کا حل لغات ہے، حسبہ، یہ حسبتم جو ہے یہ حسبہ یحسب اور حسبہ یحسب دونوں ابواب سے آتا ہے، گمان کرنا، خیال کرنا، سمجھنا۔ لما، یہ لام تاکید کا ہے اور میم نفی کے لیے ہے۔ تدخلو، یہ مضارع ہے، دخل یدخلو، نصر ینصر، باب، وزن والے باب سے۔ خلو، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ماضی ہے، خلا یخلو، خلو و خلاء، اس کا ایک معنی ہے خالی کر دینا اور دوسرا معنی اس کا عکسی معنی ہے، یعنی خالی کر دینا اور دوسرا معنی ہے بھر دینا، اور اس کا تیسرا معنی ہے گزر جا۔ مستہم، یہ ہم میں جو ہا ہے یہ ضمیر ہے جمع کی، اور مست تا یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ماضی ہے۔ مس یمس مسن، یہ نصر ینصر وزن والے اس باب سے ہے، نصر ینصر باب سے، مس یمس مسن، کسی چیز کو چھونا۔ البأساء اور الضراء یہ دونوں مصدر ہیں، اور یہ دونوں الفاظ آیت نمبر 177 میں اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اسی دوسرے سپارے کی آیت نمبر 177، جس میں یہ تھا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، اور اسی میں یہ لفظ تھا البأساء اور الضراء۔ زلزلو، یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، زلزل یزلزل، زلزلۃ اور زلزالا، یہ فعلل کے باب سے ہے جو رباعی مجرد کا ہے، معنی ہے سخت حرکت دینا، اور اسی سے وہ زلزلہ ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آتا ہے
تو سخت حرکت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ارشاد ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم لوگ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تک تمہیں اس طریقے پہ آزمایا نہیں گیا جس طریقے پہ تم سے پہلی امتوں کو آزمایا گیا، اور تم سے پہلے لوگوں کو ہر قسم کی سختی، تنگی، مشقت، تکلیف، اذیت دے کر آزمایا گیا، اور تم لوگوں کو بھی اسی طریقے پہ آزمایا جائے گا، جیسا کہ سورہ عنکبوت کے بالکل شروع میں ارشاد ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ صرف یہ کہہ دینا کافی ہے اور اس سے کام چل جائے گا کہ وہ یہ کہیں ہم اللہ پر ایمان لائیں، آمنا باللہ، بس، وهم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ آزمائش ضروری ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ اللہ تعالی کو اس بات کا علم ہو اور لوگ بھی دیکھیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالی اس بات کو دیکھ لے ان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹ۔ اور یہ آزمائش کس کے لیے ہے، اور یہ آزمائش کس مقصد سے ہے، اور یہ آزمائش کس کے فائدے کے لیے ہے؟ یہ آزمائش ہمارے لیے ہے، اور یہ آزمائش ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور اس آزمائش کا تعلق ہم لوگوں سے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی علیم ہے، خبیر ہے، اس کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ کون آدمی دنیا میں کس قسم کا عمل کرے گا، وہ کسی کو آزمائے یا نہ آزمائے، اس کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ اس آدمی نے کیا عمل کرنا ہے۔ جس طریقے پہ موسیٰ اور ہارون کو جب اللہ تعالی نے فرعون کے پاس بھیجا تو کیا اللہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ فرعون کبھی ایمان قبول نہیں کرے گا؟ اللہ کو پتا تھا کہ فرعون نے کبھی بھی اسلام اور ایمان قبول نہیں کرنا، یہ کفر پہ ہی مرے گا، لیکن اس کے باوجود جب ہارون اور موسیٰ علیہم السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تو یہ کہا کہ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، تم دونوں فرعون کے پاس جا کر نرم لہجے میں بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ لے یا وہ ڈر جائے۔ تو یہ جو ہارون اور موسیٰ کو اللہ کا حکم ہے نرمی اور حکمت سے بات کرنے کا، یہ قیامت تک آنے والے نصیحت کرنے والوں، واعظ کرنے والوں، امر بالمعروف کرنے والوں، نہی عن المنکر کرنے والوں، دعوت و تبلیغ اور اس شعبے سے متعلق تمام افراد کو بتایا اور سکھایا جا رہا ہے کہ تم بھی جب کسی کے پاس جاؤ تو نرم لہجے میں بات کرنا، خواہ وہ فرعون ہی کی طرح ظالم کیوں نہ ہو، اس لیے کہ کوئی آدمی کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو وہ فرعون کی طرح برا نہیں ہو سکتا۔ وہ فرعون تو ایک ہی کم بخت تھا جو گزر گیا، اب دوسرا کوئی فرعون پیدا نہیں ہوگا۔ تو دوسرا شخص جو فاسق ہو، فاجر ہو، ظالم ہو، بدکردار ہو، لیکن کفر میں اور بدکرداری میں، نافرمانی میں، بغاوت میں، سرکشی میں فرعون سے کم ہی ہوگا۔ جب فرعون کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی مسلمان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنا اور کسی مسلمان پہ الزام لگانا اور کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا اور کسی کو گمراہ سمجھنا اور خود اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھنا، یہ کون سا اسلام ہے؟ اس لیے یہاں پر جو آزمائش کا ذکر ہے اس سے مراد انسانوں کا اپنا فائدہ ہے کہ ہم تم لوگوں کو اس لیے آزماتے ہیں کہ ہم نے تو اس کائنات میں سب سے بڑی حقیقت جو کہ زندگی اور موت نام کی ہے اس کو بھی اس لیے بنایا تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم،
زندگی موت اس لیے پیدا کی تاکہ تمہاری آزمائش ہو، ایکم احسن عملا، تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، تو آزمائش ہے یہ، تو یہ ضروری ہے اس لیے کہ اللہ حجت قائم کرنا چاہتا ہے بندوں پہ. کل کو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہمیں تو آزمایا ہی نہیں گیا تھا اور ہم سے تو کہا ہی نہیں گیا، ہماری زندگی میں جہاد کا وقت بھی نہیں آیا، ہماری زندگی میں تبلیغ کا وقت بھی نہیں آیا، ہماری زندگی میں کوئی اور مرحلہ بھی نہیں آیا، تو ہم کیا کرتے؟ تو لوگوں پہ حجت قائم ہو گئی کہ نبیوں کو بھیجا گیا، کتابیں نازل کی گئیں، نبیوں کے وارث پیدا کیے گئے، خیر اور شر کے بارے میں تمہیں بتا دیا گیا، برائی اور اچھائی کے بارے میں تمہیں سمجھا دیا گیا. اس کے باوجود اگر تم میں سے کسی نے جان بوجھ کے، جانتے بوجھتے اور سمجھتے ہوئے بھی اپنے لیے خود ہی برائی والا، جھوٹ والا، گناہ والا، سرکشی والا، نافرمانی والا راستہ اختیار کیا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے. اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان اپنا اعمال نامہ دیکھے گا، اس سے اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ لا تلومن الا نفسک، لا تلومن الا نفسک، دیکھو کسی اور کو ملامت مت کرو، لا تلومن، کسی اور کو ملامت مت کرو، کسی اور پہ الزام مت لگاؤ، کسی اور سے جھگڑا مت کرو، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ تم نے کیا ہے. تمہارے اعمال نامے میں کسی اور کی حرکت، کسی اور کا گناہ نہیں لکھا ہوا، اس میں وہی کچھ لکھا گیا ہے جو آپ نے کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. اس لیے فرمایا کہ آزمائش شرط ہے، آزمائش ضروری ہے، اس لیے کہ آزمائش سے گزر کے ہی کھرے اور کھوٹے کا پتہ چلتا ہے. جب تک سونے کو آگ کی بھٹی سے نہ گزارا جائے اس وقت تک اس کے کھرے اور کھوٹے کا پتہ نہیں چلتا. اس لیے فرمایا کہ تم لوگوں کو ضرور آزمایا جائے گا تاکہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں یہی آیت تقریباً اس سے ملتی جلتی آیت وہاں ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، جبکہ ابھی تک اللہ تعالی اس بات کو جاننا چاہتا ہے کہ تم میں کون جہاد کرنے والے اور کون صبر کرنے والے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 میں یہی حکم اور یہی آیت اور یہی مضمون اور یہی مفہوم ہے. ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان تترکوا، تم کو یہی چھوڑ دیا جائے گا، تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، تمہارا امتحان نہیں ہوگا؟ نہیں، بلکہ ضرور امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہے. اور سورہ قیامہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ ہر ایک کو آزمایا جائے گا. اور پھر یہ آزمائش اس طریقے کی ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان کو آزماتا ہے اور ہر انسان کی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک یہ آزمائش اور امتحان کے مختلف مراحل سے گزرتی ہے. انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یہ بھی مشقت اور آزمائش ہے، تکلیف میں رہتا ہے، اور جب یہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تب بھی تکلیف اور مشقت اور آزمائش، اور پھر جب تک یہ ماں کا دودھ پیتا ہے اس مرحلے میں مشقت اور اذیت اور تکلیف اور آزمائش. اس کے بعد پھر جب یہ بڑا ہوتا ہے تو اس طریقے پہ پیدائش سے لے کر ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک کی پوری زندگی اس کی آزمائش ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اور لترکبن طبقا عن طبق، ایک حالت سے دوسری حالت، حتیٰ کہ فملاقی اپنے رب سے جا کے یہ مل جاتا ہے، یعنی اس پہ موت طاری ہوتی ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہوتی ہے. آزمائش شرط ہے، اور آزمائش کا معاملہ یہ ہے کہ اس طریقے پہ حدیث میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے سخت اور شدید آزمائش انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ہوتی، جن کے رتبے ہیں ان کی سوا مشکل ہے.
تو جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کی سب سے شدید آزمائش ہوتی ہے. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھیں تو یہ جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کی آزمائش اتنی زیادہ شدید ہوگی. اسی مضمون کو مختلف احادیث میں بیان کیا گیا ہے. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون. سب سے شدید آزمائش انبیاء کی ہے، پھر صالحین کی ہے، اور اس کے بعد پھر درجات ہیں. اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم. اللہ تعالی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے. اب یہ آزمائش کا جو فلسفہ اور آزمائش کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان کو اس کے نفس یعنی اس کی جان میں بھی آزمایا جاتا ہے، اس کی اولاد میں بھی آزمایا جاتا ہے، اس کے مال میں بھی آزمایا جاتا ہے، اس کی ملازمت اور تجارت اور دنیا کے دوسرے معاملات میں بھی آزمایا جاتا ہے. تو پوری زندگی میں اس کی آزمائشیں ہوتی ہیں. اور آزمائش کا معاملہ یہ ہے کہ جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور وہ اس حکمت کو سمجھ چکا ہوتا ہے تو وہ ہر آزمائش کو اللہ تعالی کی طرف سے اپنے گناہوں کا کفارہ، اپنے درجات کی بلندی اور قرب الہی کا سبب اور ذریعہ سمجھتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے. جبکہ جن کے ہاں یہ مفہوم نہیں ہوتا وہ اللہ سے شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں اور بعض اوقات بات بہت دور تک پہنچ جاتی ہے. جبکہ ایمان والے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے سامنے حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کی اس طریقے پہ آزمائش اس کی جان میں، اس کی اہل و عیال میں، اس کے مال میں ہوتی ہے، اور آزمائش ہوتی رہتی ہے، آزمائش ہوتی رہتی ہے، آزمائش ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کے بدن پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں مومن کو جو کانٹا چبھتا ہے اس کانٹے پر بھی اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے. کانٹا جو چبھتا ہے اس پر بھی اجر اور ثواب. تو جو بیماری اور تکلیف اور مشقت اور آزمائش انسان کو پیش آتی ہے اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس طرح بیماری کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، یہی معاملہ ہر آزمائش کا ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ جب تم سے کوئی چھوٹی سی چیز بھی اگر گم ہو جائے تو استرجاع کہا کرو، یعنی کہا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، تاکہ تم اجر اور ثواب کماؤ. تو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کا حال یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ہر آزمائش پہ صبر کرنے پہ اور اجر اور ثواب کی نیت رکھنے پہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر آزمائش پہ اجر اور ثواب دیتے ہیں. درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی رضا ملتی ہے. اس طریقے پہ پوری زندگی اس کو آزمایا جاتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش سب سے زیادہ سخت اور شدید ہوتی ہے. اسی لیے سورہ احزاب میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. صحابہ رضی اللہ عنہم کو شدید ترین آزمائشوں سے آزمایا گیا. اور ہم سب کے سامنے ہے کہ مکے کی زندگی 13 سالہ زندگی میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو کس کس طریقے پہ آزمایا گیا. یہ سیدنا خباب ہیں رضی اللہ عنہ جو روایت کرتے ہیں. صحیح بخاری میں اس حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام متوسد بردۃ له فی ظل الکعبہ، کعبے کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ لگائے ہوئے آپ تشریف فرما تھے. قلنا له الا تستنصر لنا الا تدعو اللہ لنا. یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کب آپ ہمارے لیے فتح و نصرت کی دعا کریں گے اور کب ہمارے لیے اللہ تعالی سے آپ خاص دعائیں کریں گے؟
اب تکلیفیں اور اذیتیں اور آزمائشیں مصیبتیں بہت زیادہ ہو گئیں، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ قال، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، کان الرجل فی من قبلکم یحفر له فی الارض فیجعل فیہ فیجاء بالمنشار فیوضع علی رأسہ فیشق باثنتین وما یصدہ ذلک عن دینہ۔ تم سے پہلے جن لوگوں کو آزمایا گیا، جن کے بارے میں اس آیت میں اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ خلو من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو کس طرح آزمایا گیا کہ ایک گڑھا کھودا جاتا تھا اور اس آدمی کو لا کر اس گڑھے میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور پھر ایک آڑا لایا جاتا تھا اور اس کے سر پر اس کو چلایا جاتا تھا، اس کے بدن کو چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ وما يصدہ ذلک عن دینہ، پھر بھی وہ اپنے دین سے پھرتا نہیں تھا۔ اس طریقے پہ آزمائش ہوئی، اور دیکھو یہ بھی ہوا وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لوہے کی کنگیاں اس کے بدن پہ اس طریقے پہ پھیری جاتی تھیں کہ یہ گوشت کو چیرتی ہوئی اس کی ہڈی اور پٹھے تک پہنچتی تھی۔ وما يصدہ ذلک عن دینہ، اس کے باوجود وہ اپنے دین سے پھرتا نہیں تھا۔ واللہ لیتمن ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الى حضرموت۔ اللہ کی قسم، یہ دین ضرور غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ صنعاء سے ایک سوار حضرموت تک جائے گا، یعنی شمالی یمن سے جنوبی یمن تک جائے گا، لا یخاف الا اللہ، اور اس طویل راستے میں اس کو کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے خوف اور ڈر کے۔ اور حدیث کے آخر میں فرمایا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم لوگ بہت جلدی کرتے ہو۔ تو صحابہ کو اس طریقے پہ آزمایا گیا۔ سابقین اولین، ان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا بلال اور سیدہ سمیہ اور عمار اور یاسر اور دوسرے اصحاب کو کس کس طریقے پہ آزمایا گیا، اذیتیں، مشقتیں، تکلیفیں ان کو دی گئیں۔ وما يصدہ ذلک عن دینہ، لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنے دین سے پھرے نہیں، ثابت قدم رہے۔ آج جبکہ مسلمان چند سو اور چند ٹکوں اور چند ہزار کے عوض اپنا دین بیچ دیتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام سمجھنے پر تیار ہو جاتا ہے، سب کچھ مان لیتا ہے۔ اس کا تصور کریں، اس قوم کا، اس جماعت کا، ان افراد کا کہ جن کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، لیکن اور وہ کہ جن کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، ان کو میرے راستے میں اذیتیں دی گئیں، لیکن وہ اپنے دین سے نہیں پھرے، اپنے دین سے نہیں پھرے۔ اس وقت گنتی میں چند لوگ تھے، آج تو دنیا میں 50 سے زیادہ ملک ہیں، ارب ارب آبادی ہے مسلمانوں کی، اور سب کچھ ہے، فراوانی ہے، خوشحالی ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے۔ یہ وہ دور ہے جب گنتی کے چند افراد ہیں، جب اللہ کا رسول یہ کہتا ہے بدر کی لڑائی اور جہاد اور جنگ میں کہ اے اللہ، اگر یہ جماعت جو آج میرے ساتھ ہے یہ ختم ہو گئی تو دیکھ قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا اور کوئی نہیں بچے گا۔ ابو بکر آتے ہیں اور جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو رحم اور شفقت کے مارے کہتے ہیں کہ حسبک حسبک، بس کیجئے یا رسول اللہ، بس کیجئے، بہت ہو گیا، آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ چادر کندھوں سے گر گئی اور ہچکیاں لے لے کے رو رو کے اللہ کے سامنے فتح و نصرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ابو بکر یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس طریقے پہ اللہ کے بندوں کو آزمایا گیا۔ آزمائش شرط ہے، اور اس چیز کو جاننے والے جانتے ہیں اور سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ آزمائش شرط ہے، آزمائش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث میں فرمایا کہ
جنت کو مکارہ اور تکلیف اور مشقت والی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا اور جہنم کو لذات اور شہوات والی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ اور یہ وہ آزمائش ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ صحابہ اور مسلمان بلکہ اس دور کے غیر مسلم بھی واقف تھے، جن کے پاس پرانی کتابوں کا علم تھا۔ روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس جب ابو سفیان گئے اور جب اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تمہارے ہاں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ کون ہے، تو وہ طویل حدیث ہے 2 صفحات پہ پھیلی ہوئی، اس میں ابو سفیان نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے حیا نہ آتی اس بات سے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے تو میں جھوٹ بولتا، لیکن ہم تو جھوٹ نہیں بولتے۔ یعنی جاہلیت کے زمانے کا مشرک جھوٹ بولنا عیب سمجھتا ہے۔ وہ اچھے انسان کے لیے خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم اس بات کو عیب سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے کہ آدمی جھوٹ بولے۔ اور آج کتنے وہ مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر ہماری نوکری، ہمارا دھندا، ہمارا کاروبار، ہمارا سلسلہ چل نہیں سکتا۔ ابو سفیان یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے رضی اللہ عنہ و ارضاہ، یہ کفر کے زمانے کی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس حیا کی وجہ سے جس کو میں جانتا تھا کہ شریف آدمی اور اچھا آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ورنہ میں جھوٹ بول دیتا، سب کچھ سچ سچ بتایا۔ تو جو سوالات روم کے بادشاہ نے پوچھے، ایک یہ تھا کہ حل قاتلتموہ، کیا تمہاری کبھی اس سے لڑائی بھی ہوئی ہے؟ قال نعم، ابو سفیان نے کہا لڑائی ہوتی ہے۔ تو قال فکیف کانت الحرب بینکم، تو ابو سفیان سے پوچھا ہرقل نے کیا ہوتا ہے لڑائی میں، تو انہوں نے کہا کہ سجالا یدال علینا وندال علیہ، جیسا کہ لڑائی عام طور پہ ہوتی ہے، کبھی ہم غالب ہوتے ہیں کبھی وہ غالب ہوتا ہے، کبھی ہم غالب ہوتے ہیں کبھی وہ غالب، اور اس طریقے پہ آزمائش ہوتی ہے، تکلیف ہے۔ تو ہرقل نے کہا کذالک الرسل تبتلا، دیکھو میں نے، کیونکہ اس کے پاس پرانی کتابوں کا علم تھا اور تورات اور انجیل کے علماء اس کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، اس نے اس علم کی بنا پہ کہا کذالک الرسل تبتلا ثم تکون لها العاقبہ، رسول اسی طرح آئے ہیں گزرے ہیں، ان کو آزمایا جاتا ہے، لیکن انجام بالآخر متقین ہی کے لیے ہوتا ہے، یعنی آخر میں غلبہ حق ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حق کی تعریف یہ ہے کہ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے، حق سے زیادہ بلند کوئی اور چیز نہیں ہوتی، یہ حق کی فطرت ہے، یعنی اللہ نے فطرت حق کی یہ بنائی، ہمیشہ وہ بلند رہے گا۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ۔ تو آزمائش شرط ہے، آزمائش شرط ہے، تو یہ ذہن سے اس بات کو ہم لوگ نکال دیں کہ ہماری آزمائش نہیں ہوگی اور صرف چند رسمی عبادتیں کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہر ایک شخص کو اس کی جان میں آزمایا جائے گا، اس کی اولاد اور اہل و عیال میں آزمایا جائے گا، اس کے مال، ملازمت، تجارت وغیرہ میں آزمایا جائے گا، ہر ایک شخص کی آزمائش ہوگی، جب تک زندہ ہے آزمائش ہوتی رہے گی، جب تک زندہ ہے آزمائش ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ آئے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس طریقے پہ تم سے پہلوں کو آزمایا گیا، تمہیں بھی آزمایا جائے گا۔ اور یہ امتوں کی تاریخ جو قرآن نے بیان کی ہے وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ان کو آزمایا گیا اور آخری انجام ان کا اچھا ہوا، عاقبت ان کی اچھی ہوئی جنہوں نے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبیوں کا ساتھ دیا، اور وہ تعداد میں قلیل ہی کیوں نہ ہو، خواہ ان کو ظاہری طور پہ حکومت نہ بھی ملی ہو، لیکن نجات انہی کو ملی، نجات انہی کو ملی۔ حکومت فرعون کی تھی، طاقت فرعون کی تھی، لیکن غرق فرعون ہوا، اور رہتی دنیا تک عبرت کا نشان فرعون بنا۔ موسیٰ اور ہارون کو حکومت نہیں ملی،
اقتدار نہیں ملا، بڑی طاقت نہیں ملی، لیکن اللہ نے ان کی وجہ سے ہدایت کو پھیلایا اور فرمایا کہ ہمارے نبی اور ہمارے یہ بندے غالب ہیں اور انہی کے لیے نجات ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی زندگی کو دیکھیے اور مدینے کی ہجرت کے بعد کی زندگی کو دیکھیے، آخری مرحلے کو دیکھیے۔ ایک وہ وقت ہے کہ 3 اور 5 اور 7 آدمی ایمان قبول کر چکے ہیں، اور ایک وہ وقت ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان جمع ہیں اور سب کو اکٹھا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، دین کی تکمیل ہوتی ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، لیکن اللہ نے اپنی مدد کی شرائط رکھی ہیں جو قرآن میں مختلف مقامات پہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ایمان اور تقوی، اس کے بغیر اللہ تعالی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ جب ایمان کہا گیا اس سے شرک اور بدعت خارج ہو گئی۔ اللہ مشرکوں اور بدعتوں کی مدد نہیں کرتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارا جائے اور پھر اللہ سے مدد کی امید رکھی جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی مدد اس کے ان بندوں کے لیے ہے جن کا عقیدہ صحیح ہو، اعمال صحیح ہو۔ الا ان نصر اللہ قریب، اور یہ چیز سورہ الصف کے آخری رکوع میں بیان کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، ایمان والو کیا تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں ہم بتائیں جو تمہیں عذاب سے بچائے گی اور اللہ تعالی کی رضا تمہیں ملے گی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ پر اس کے رسول پر صحیح ایمان لے آؤ، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرو اور اس چیز کو اپنا لو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بڑی اور حقیقی کامیابی۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری بات بھی سن لو، وَأُخْرَى ایک دوسری بات، تُحِبُّونَهَا اس کو تم پسند کرتے ہو، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، یہ سورہ صف کی آیت نمبر 13 ہے۔ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ اب چونکہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا ذکر تھا اور اعمال صالحہ میں پھر آزمائش کو بیان کیا گیا، تو اب اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ کچھ نیکیاں وہ ہیں جن کا تعلق اللہ